most beneficent and merciful. Distinguished guests, respected parents, dear students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. First of all, I extend a warm welcome to all of you to the annual prize distribution ceremony of the Educators Hussain campus. Ladies and gentlemen, today marks the completion of second successful academic session of the Educators Hussain campus. And I would like to congratulate all of you for being the part of such a prestigious institution and for making this institution successful. I would also like to congratulate and appreciate all the faculty members, especially our honorable principal, for their untiring efforts and hard work they have done so far. Ladies and gentlemen, in these 2 years, many a times, our principal has told me that the students of this area are very talented. But unfortunately, if we look at the academic record in the past 3 decades, only very few people could make it to the higher positions in life. What was the reason? The only possible reason was lack of a good institution, lack of a school for the early education, which is the base of the career. But Alhamdulillah, Allah Almighty has blessed us with that much needed institution, and I must appreciate the people of this area for the way they welcomed it. Ladies and gentlemen, schooling is not about just reading books. Today I would like to comment on our motto, and that is, we do not want our students to get good marks only, but along with the good marks, we want our students to be more and more confident, to be well groomed, to be innovative, and to be well skilled, and to be the responsible citizen of Pakistan. So, آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ آج کل ایک جاب ویکینسی آتی ہے تو اس پہ ہزاروں لوگ ریلیونٹ ڈگریز لے کر اپلائی کر دیتے ہیں. تو کیا وہ سب کو جاب مل جاتی ہے؟ نو، ناٹ ایٹ آل. تو کس کو وہ جاب ملتی ہے اور کس بیسس پہ ملتی ہے؟ اور آج بڑی بڑی کمپنیز کے اندر کس چیز کی ڈیمانڈ ہے؟ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ that what is the need of upcoming time جب ہمارے ان بچوں نے جاب مارکیٹ پہ جانا ہے in the 5th decade of 21st century. But unfortunately ہمارے I have been a student in different schools اپنی میری اسکولنگ کے دوران. کوئی بھی اسکول اس چیز کو لے کر بودر نہیں کرتا کہ اب دنیا نمبر سے بہت آگے چلی گئی ہے. نمبر لے کر لوگ ڈگریاں لے کر جاب لیس گھوم رہے ہیں. تو بلکہ اسکولز ایون ان دا یونیورسٹیز اسٹوڈنٹس آر گریجویٹنگ وداؤٹ اسکلز. مطلب اگر میں نے دیکھا ہے کہ ایم ایس سی فزکس اگر کسی اسٹوڈنٹ نے کسی یونیورسٹی سے کی ہے تو پریکٹیکل نالج نہیں ہوتا, جسٹ سیمیسٹرز کے اندر وہ ان کو کرتے ہیں. تو I am very thankful to Allah. یہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ہمارے تھرو یا کوئی بھی اور کرتا, بٹ اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ ڈالی ہے کہ ہم نے اپ کمنگ ٹائم کے اندر جب ہماری ان جنریشنز نے جانا ہے, ہماری جو اپ کمنگ جنریشن ہے اس کو کن کن چیلنجز کا سامنا ہوگا اور ہم نے ان کو کن کن چیزوں سے ان لوگوں کو ہم نے کون کون سے سکلز دینے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ دی ہے along with the academics. These things are very important کہ بچوں کی لینگویج کس طرح کی ہے, ان کی اسپوکن انگلش کس طرح کی ہے, ان کے اندر ان کی پریزنٹیشن کس طرح کی ہے, ان کے اندر ایکچوئل سکلز کتنے ہیں, اور کیا انہوں نے کتابیں
پڑھی ہیں یا انہوں نے سیکھا ہے. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. یہ آپ لوگوں کو یہ الحمدللہ میرا یہ ویژن ہے. اگر جب تک میں اسکول کے لیے پالیسیز بناتا ہوں تو میرا یہ ٹارگٹ ہے کہ ہمارے پاس اگر ایک اسٹوڈنٹ فری ایریا کے اندر دی ایجوکیٹر حسین کیمپس میں ایڈمیشن لے تو میرا یہ ٹارگٹ ہے اپارٹ فرام دا گڈ ایکڈیمکس کہ وہ بچہ جب میٹرک میں یہاں سے گریجویٹ ہو کر جائے تو وہ اس قابل ہو کہ وہ انگلش اور اردو میں اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکے. وہ اس قابل ہو کہ وہ انڈیسائسو نہ ہو, اس کے اندر ڈیسیجن میکنگ پاور ہو اور اس کے اندر وہ ایک بیلنس پرسنالٹی ہو. سو لیڈیز اینڈ جینٹل مین, اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وی ہیو فائنلائزڈ دا اسٹریٹجی فار آر اپ کمنگ سیشن, جس میں اسپوکن انگلش کی اسپیشلی جو اسٹریٹجیز ہیں انشاءاللہ پورا کراس دا جو سیشن ہے اس کو ہم اس کی ہماری اسٹریٹجی ہیز بین پلانڈ, جس میں انگلش ایکسنٹ, انگلش پروننسیشن. آئی ہیو سین ٹیچرس, میں نے ٹیچرس کو دیکھا ہے کہ وہ یہاں پہ مطلب بڑے بڑے اسکولس کے اندر کہ وہ ایک بڑے کامن جو ورڈز ہیں ان کو مس پروناؤنس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس پہ ہماری ایک ابھی ہم لوگوں نے اپ کمنگ سیشن انشاءاللہ فل ہماری پریپریشن اس کے لیے ہو چکی ہے. تو یہ کچھ چیزیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا, تو ان سارے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے تو اسپوکن انگلش اینڈ پروننسیشن, انگلش ایکسنٹ اینڈ along with that اردو ایکسنٹ ایز ویل. اردو کا ایک اپنا ایکسنٹ ہوتا ہے, اردو کو پنجابی والے ایکسنٹ میں بولنا از رانگ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چیز اس کے اوپر ہمارا پلاننگ ہو چکی ہے اور اس کے لیے اسپیشلی مجھے پیرنٹس کی کوآپریشن چاہیے. میں آپ لوگوں سے ہمیشہ بات کرنا چاہتا تھا, سو تھرو دس فورم فائنلی مجھے یہ چانس ملا ہے. اویئرنیس از دا ایکچوئل تھنگ, کہ اویئرنیس سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ٹارگٹس کیا ہیں. کیا صرف ہم نے نمبر لینے ہیں یا ہم نے ایکچوئل کوالٹی ایجوکیشن یا کوئی سکلز لینے ہیں. سکلز کی آج کل دنیا میں ڈیمانڈ ہے. اچھا, along with that سب بچوں کو میرا ویژن تھا کہ سب بچوں کو اسٹیج پہ لایا جائے, ان کو جو دا اسکل آف پبلک اسپیکنگ اس سے ان کو آراستہ کیا جائے. اچھا, along with that ہمارا اپ کمنگ سیشن کے اندر اب 2 ٹائم اسپیچ اینڈ ڈیبیٹ کمپٹیشن ہوگا. فرسٹ ٹائم ایٹ دا لیول آف اسکول, اس میں جو ڈفرینٹ کلاسز کے بچے ہیں وہ خود پارٹیسپیٹ کریں گے اور اس پہ وہ ایونٹ ہوگا, اور اس کے جو ونرز ہوں گے وہ پھر ہمارے کلسٹر لیول پہ جس میں پورے ریجن کے ایجوکیٹرز کے بچے جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, پھر ان کے ساتھ ان کا کمپٹیشن ہوگا. تو اس لیے یہ ایونٹ جو ہے اس ایئر میں انشاءاللہ یہ ہمارا موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ ہوگا. اس کے علاوہ اب ایکڈیمک جو کیلنڈر میں چیک کر رہا تھا ہیڈ آفس کی طرف سے جو آیا ہے, اس میں ہمارا ریسیٹیشن کا اینڈ ناٹ کمپٹیشن ہوگا اپ کمنگ ٹائم کے اندر, اور ایک ہمارا کمپٹیشن ہوتا ہے ہجوں کے جگنو جو اس سال بھی ہوا تھا, اینڈ آر اسکول گاٹ سیکنڈ پوزیشن. اس میں وہ ایجوکیٹر رینالہ میں ہوا تھا, تو اس میں بچوں کی املا, اردو املا کے لیے وہ کمپٹیشن ہوتا ہے. پرپز یہ ہے کہ بچوں کو ایکسپوجر ملے, وہ صرف کلاس روم کے باہر جا کے انہیں پتہ ہو کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارا انگلش کا جو کمپٹیشن ہوگا ووکیبلری کا, اس کے علاوہ ہمارا اس سال کے اندر جو اسپورٹس گالا ہوگا, اینڈ آئی واز ان سرچ آف آ پروفیشنل PTI. So finally we have got a qualified PTI who is on board with us for the upcoming session inshallah for the physical education and training and discipline maintenance of the school. تو انشاءاللہ یہ فزیکل جو ٹریننگ ہے اس کے لیے بھی ہمارے PTI جو ہیں آن بورڈ ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ایک موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی جگہوں پہ لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں. We are Muslim and we are living in 21st century, right? 21st century, 21ویں صدی میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اور ہم مسلمان ہیں. ہم لوگ اسلام سے دور نہیں ہو سکتے. We do not afford this. اگر ایک نسل ہماری اسلام سے دور ہو گئی تو اس سے اگلی والی کو تو شاید کچھ پتہ نہ ہو. For that, Islamic religious and ethical education is very important.
اس کے لیے ہم لوگوں نے وی ہیو پلانڈ کہ اپ کمنگ سیشن سے انشاءاللہ پری ایریا سے ہی ہم نے جو ناظرہ قرآن کی طرف بچوں کو لے آنا ہے. نرسری کلاس سے انشاءاللہ نورانی قاعدہ سٹارٹ کیا جائے گا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کے پاس اسکول کے بعد ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ مسجد میں جائیں. اس چیز کو بھی انشاءاللہ ہم لوگوں کا یہ اپ کمنگ ایئر کے اندر یہ پلان ہے. تو نرسری کے اندر جو ہم لوگ اس کا نورانی قاعدے کا ہم لوگ کریں گے، اور جب تک بچہ کلاس 6 میں جائے گا ہر کلاس کے اندر کچھ اس کو پارے کروائے جائیں گے، جو کہ ہم لوگوں کی ڈویژن جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا ہیڈ آفس وہ پلانڈ ہے. تو ہر کلاس میں جب تک وہ کلاس 6 میں جائے گا اس کا ناظرہ قرآن جو پورا وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو چکا ہوگا. تو یہ ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ. تو ریلیجیس ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. یہ آپ لوگوں نے کبھی بھی اس چیز کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اچھا، along with that I need your cooperation for discipline and uniform especially. In these 2 years we have been a little reluctant and flexible about uniform and discipline related policies, but اس دفعہ with your cooperation مجھے پیرنٹس کا اس کے لیے اسپیشل جو ہے وہ کوآپریشن چاہیے ہوگا، کیونکہ جو بھی پالیسی ہم لوگ بناتے ہیں، کیونکہ یہ ہم سب کا ادارہ ہے، اس میں میرے بچوں نے بھی پڑھنا ہے، آپ لوگوں کے بچوں سب کے، کیونکہ یہ پورے علاقے کا ادارہ ہے، تو ہم نے مل کے اس کو آگے لے کے جانا ہے. تو اس کے لیے مجھے کوآپریشن آپ لوگوں کا چاہیے ہوگا کہ ڈسپلن از اے کی. آپ لوگوں نے اکثر قائد اعظم کی بات سنی ہوگی، قائد اعظم نے بھی اس پہ فرمایا تھا کہ ڈسپلن 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 از دا کی. تو ڈسپلن مینٹیننس کے لیے مجھے اس سال انشاءاللہ پالیسی اسٹرکٹ ہوں گی، اینڈ ود دا پالیسیز ریلیٹڈ ٹو یونیفارم ایز ویل. اوکے، سو اس کے لیے آپ لوگوں نے کوآپریٹ کرنا ہے. اینڈ میں ایک چیز کا آپ کے ساتھ پرومس کرتا ہوں کہ پالیسیز جو بھی بنے گی دیٹ ول بی سیم فار ایوری ون. سب اسٹوڈنٹس کے لیے وہ سیم ہوں گی. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ میرا بیٹا ہے یا کسی اور کا بیٹا ہے. تو پالیسیز سب کے لیے سیم ہوگی. یکساں پالیسیز جو ہیں سب کے لیے وہ امپلیمنٹ کی جائیں گی. تو اس کے لیے لیکن یہ ہے کہ ہم نے چونکہ مل کے اس کو آگے لے کے جانا ہے، تو آپ لوگوں کا کوآپریشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اچھا جی، ان دا اینڈ یوز آف موبائل فونز، مجھے اس پہ ایک بہت بڑا میرا کنسرن رہا ہے. تو اس پہ ہمارا پلان ہے اپ کمنگ سیشن کے اندر ہم نے ایک سیمینار کرنا ہے پراپر اسکول گوئنگ ایج کے اندر. اینڈ اسپیشلی میں نے دیکھا، یہ تو ہمارے ادھر کے ہاسپٹل کی ایک ریسرچ بھی تھی. آج کل یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ بچہ 1 سال کا ہوتا ہے، 2 سال کا ہوتا ہے، تو مدرس جو ہیں وہ ان کو موبائل پکڑا دیتی ہیں، ویڈیوز کارٹون چلا دیتی ہیں کہ وہ خود کچھ کام کر لیں یا ان کو بیزی رکھنے کے لیے. تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے اپ کمنگ ٹائم میں اس کے ریلیٹڈ جو ڈیزیزز ہیں وہ رپورٹ ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ یہ اب ہماری فرسٹ جنریشن ہے جو موبائل کو اس ایج سے پکڑنا شروع ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے آٹزم اور اس طرح کی کئی سائیکولوجیکل بیماریاں جو ہیں وہ اس وجہ سے آتی ہیں کہ بچے کو اب 1 سال کی ایج سے موبائل پکڑا دیتے ہیں اور اس کا زیادہ ٹائم جو ہے موبائل فون کے اندر گزرتا ہے. یہ ایک جو آپ کا سی این ایس، آپ کا جو دماغ ہے اس کی ڈیولپمنٹ کی ایج ہوتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو لے کر اویئر ہوں کہ موبائل فونز کے کتنے زیادہ نقصانات ہیں 1 2 3 4 5 سال کے بچوں کے لیے. اینڈ ایون ان دا ہائر کلاسز، جس طرح کہ ہمارے کلاس 9 اور میٹرک کے اسٹوڈنٹس ہیں. اب دیکھیں بچوں کو اس ایج میں وہ اتنے میچور نہیں ہوتے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ موبائل فون کس طرح اس کا مس یوز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس پہ ہمارا انشاءاللہ سیمینار بھی ہوگا، تو آپ لوگوں نے وہ اٹینڈ کرنا ہے، اس پہ آپ لوگوں کو پراپر گائیڈ کیا جائے گا. بٹ موبائل فون کا آپ وڈ ریکمینڈ کہ میٹرک تک ایٹ لیسٹ بچوں کو موبائل فون جو ہیں بالکل فل فلیج ان کو ہینڈ اوور نہ کیے. ٹھیک ہے؟ اینڈ اسپیشلی جو ہمارے 1 2 ایئر 3 ایئرس کے جو بچے جو اسکول بھی نہیں آ رہے ہوتے ان کو موبائل فون سارا ٹائم پکڑایا ہوتا ہے، وہ آپ لوگوں نے اس سے اوائڈ کرنا. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، in the end I would like to thank you all for coming to the annual prize distribution ceremony and motivating our future generation. Thank you so much. اچھا
I will be present in director office in the first week of our upcoming session. मार्च के जो 4 मार्च से क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो फर्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह मैं ऑफिस में मौजूद होऊंगा और आई विल बी वेटिंग फॉर यू गाइस कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रहा हो और मेरे साथ वो डिस्कस करना चाहता हो रिलेटेड टू एकेडमिक्स और एनीथिंग, तो आई विल बी अवेलेबल फॉर यू. आप लोग फर्स्ट वीक के अंदर मेरा स्कूल में प्रेजेंस का सिर्फ पर्पस ये होगा कि मैं आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सुनूं, उसको नोट डाउन करूं, उस पर प्रॉपर हम लोग स्ट्रेटजीज बनाएंगे. तो जिसको भी कोई प्रॉब्लम, अगर कोई आप लोग सजेशन देना चाहें या कुछ भी इसके रिलेटेड हो, एकेडमिक्स के रिलेटेड और एनीथिंग लाइक दैट, तो आप लोग मेरे साथ फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम 4 मार्च मंडे, तो आप लोग मेरे पास आ सकते हैं. और इंशाल्लाह एकेडमिक्स के अंदर भी जो भी हम लोगों को, देखिए हमारे पास कोई वे बैग नहीं है, ना ही हमारे इलाके के पास वे बैग है. हमने इसको सक्सेसफुल बनाना है एट एनी कॉस्ट. फॉर दैट इंशाल्लाह, इसलिए मैं आप लोगों के साथ अवेलेबल हूँ इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च. उसके बाद भी यू गाइज आर वेलकम, बट मेरा पर्पस जो है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के अंदर वो सिर्फ ये है कि मैं आप लोगों के जो भी थ्रू आउट दिस सेशन वो प्रॉब्लम्स आए हों वो सुनूं और उस पर हम लोग अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजीज भी बनाएं. इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम रिजॉल्व किए जाएंगे. थैंक यू सो मच. को रंगों से भरना है, भरना है. मैं पढ़ूंगा, मुझे पढ़ना लिखना